بسم اللہ اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل انا دون ما تقول وفوق ما فی نفسک۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی ہی انسان کی زندگی میں تمام نظام و سسٹم میں بہترین نظام و سسٹم، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہی وہ نظام و سسٹم ہے کہ جو واقعی نظام ہے۔ باقی سارے جو نظام ہیں وہ در واقع انسان کے بنائے ہوئے ہیں کہ جو انسان یہ نہیں طے کر سکتا کہ انسان کو کیا چاہیے اور انسان کی ضروریات کیا ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ذات پروردگار وہ بہترین طریقے سے وہ ذات جانتی ہے کہ انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، لہٰذا خدا کا بنایا ہوا نظام ہی واقعی نظام ہے، اور اسی نظام و سسٹم کو دوسرے الفاظ میں ہم تقوی پروردگار کہہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اگر تقوی پروردگار کو حاصل کرے تو وہ کامیاب ہوتا ہے، اور اگر انسان تقوی پروردگار کو ترک کر دے، بھلے ہی اس کو لگے کہ کامیابی مل رہی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حقیقی کامیابی نہیں ہوتی۔ انسان کے دل کے بہلانے کے لیے اس کو لگے کہ کامیاب ہے، وقتی طور پہ اس کو احساس کامیابی ہو جائے۔ احساس کامیابی ہونا اور ہے، واقعی کامیابی کا ہونا اور ہے۔ آئیے سب سے پہلے مولا کی زبانی متقین کے صفات میں سے ایک صفت جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ ان کو جن کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی جو امانتیں ان کے پاس ہیں ان امانتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو امانتوں کو ضائع نہیں کرتے۔ امانت کسے کہتے ہیں؟ یا وہ چیزیں کہ جو ان کے پاس ہیں یا جن کی ان کو حفاظت کرنی چاہیے، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کی انسان کو حفاظت کرنی چاہیے؟ خداوند متعال نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو ہر وہ چیز کی جو خداوند متعال نے انسان کو دی ہے وہ اس کے پاس امانت ہے۔ امانت کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے، امانت کا مطلب صرف مال و دولت نہیں ہے، امانت کا مطلب صرف مادیات کے سامان نہیں ہے کہ جو چیزیں ہوں۔ امانت ہر وہ چیز کی جو انسان کے پاس ہو اور اسے واپس لوٹانی ہو، وہ امانت ہے۔ حتیٰ یہ جسم بھی انسان کے پاس امانت ہے، یہ زندگی بھی انسان کے پاس امانت کے طور پہ ہے۔ بعض اوقات دوسروں سے متعلق جو امانتیں ہوتی ہیں وہ امانتیں مال کی امانتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات مال کی نہیں، بلکہ وہ امانتیں انسان کے راز کی امانتیں ہوتی ہیں، دوسری چیزوں کی امانتیں ہوتی ہیں۔ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ہر طرح سے ان امانتوں کی یا ہر طرح کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، کسی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ حفاظت یعنی امانت داری، اور حفاظت نہ کرنا یعنی امانت میں خیانت کرنا۔ اب اگر یہ لوگ اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں تو امانت داری ہے، اور زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر لیں تو یہ خیانت ہے زندگی میں۔ جسم سے جو کام لینا چاہیے اگر جسم وہ کام کر رہا ہے تو امانت داری ہے، اور اگر جو کام نہیں کرنا چاہیے جسم سے وہ کام لیا جا رہا ہے تو یہ جسم کے ساتھ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے پاس خیالات ہیں، انسان کے پاس تصورات ہیں، انسان کے پاس علم بھی اسی طرح ہے۔ انسان اپنے علم کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے یہ امانت داری، اور اگر انسان اپنے علم کا غلط استعمال کرے، استحصال کرے، مس یوز کرے تو یہ خیانت ہے۔ البتہ خود علم کی الگ گفتگو ہے، علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو بدل دے، ورنہ علم کی کاپی ہوتی ہے، نقل علم ہے، علم نہیں۔ اگرچہ آج کے زمانے میں اگر کسی کو 2 حرف معلوم ہو جاتے ہیں تو ان 2 حرفوں کے ذریعے سے وہ پھر اچھوں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وجہ کہ آپ دیکھیے آج چھوٹے چھوٹے لوگ کھڑے ہو کے مراجع پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے۔
لیکن اتنے سارے مسائل کے باوجود کبھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مراجع نے اپنے علم کا نعوذ باللہ کہیں پہ کوئی غلط استعمال کیا. وہ ہمیشہ اس سے قوم کی فلاح و بہبود کی کوشش کر رہے ہیں. تو در واقعی امانت داری ہے جو ان کے پاس علم بعنوان امانت ہے. اس امانت کے ذریعے سے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود، ان کی کامیابی، ان کی اچھائی کی پوری کوشش کر رہے ہیں. بھلے ہی لوگ مانیں نہ مانیں، لوگ اس کو قبول کریں نہ قبول کریں، حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ بدتمیزی کے حد تک اور غلط کمنٹس کے حد تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی وہ اپنے وظیفے، اپنی ذمہ داری میں ویسے ہی گامزن ہیں، ویسے ہی ایکٹیو ہیں کہ جیسے ان کو ہونا چاہیے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی ہمارے پاس امانت ہے اس امانت کو صحیح استعمال، جس کے پاس جو، حتیٰ کہ خود علم میں بھی الگ الگ شعبے. علم دین ہے تو اس کے ذریعے صحیح دین پہنچایا جائے. دنیاوی اعتبار سے علم ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی اور لائن میں ہے، تو وہ اس اعتبار سے لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں تک صحیح نتیجے کو پہنچائے. یہ امانت داری ہے اس کی. تو امانت صرف مال و دولت کی نہیں ہے، صرف پیسے کی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو 10 روپے دیے تو 10 روپے ویسے ہی واپس کر دیے، امانت داری نہیں. یہ تو امانت کی ایک چھوٹا سا ایک حصہ، ایک چھوٹی سی قسم ہے. اس کے علاوہ بہت ساری انسان کے پاس راز امانت ہوتے ہیں، بعض اوقات شخصیات امانت ہوتی ہیں، بعض اوقات بیت المال امانت ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کا دین کے انسان کے پاس امانت ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں امانت ہیں. لہٰذا کہیں بھی انسان کو کسی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. متقی وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر انسان نے مال کی امانت میں خیانت کیا تو اس کا تو نقصان ہے. یہ ظاہر سی بات ہے. پیٹ میں گیا تو عبادت و اطاعت و دینداری ہو سکتی. لیکن دوسری چیزوں میں اگر خیانت کیا تو وہ تو محسوس بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، بہت خراب اثرات پیش آتے ہیں. آئیے مولا کا قول، ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ایک قول کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو مولا کے پاس آیا اور اگرچہ در واقع وہ مولا کا عقیدت مند نہیں تھا، بہت زیادہ مولا سے عقیدت نہیں رکھتا تھا، لیکن آنے کے بعد اس نے مولا کی بے حد تعریف کرنی شروع کی، بہت تعریف کر رہا تھا. تو مولا نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ انا دون ما تقول، جو تم کہہ رہے ہو ہم اس سے کمتر ہیں. انا دون ما تقول، جو تم کہہ رہے ہو ہم اس سے کمتر ہیں. وفوق ما فی نفسک، لیکن جو تمہارے دل میں ہے ہم اس سے بلندتر ہیں، اس سے زیادہ. جو تم کہہ رہے ہو اس سے کم ہیں، لیکن جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے خیال میں ہے، ہم اس سے بالاتر. یعنی ایسے لوگ بھی تھے، اور شاید خدا نہ کرے کہ بہرحال اکثر زمانے میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں کہ جو مولا کی تعریف تو کرتے ہیں منہ سے، لیکن دل میں وہ بات نہیں ہوتی ہے. مولا ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں. ٹوک دیا، جو تم کہہ رہے ہو ہم اس سے کم، لیکن جو تمہارے خیال میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے، ہم اس سے بلند و بالاتر ہیں. اصل مولا کی کیا شخصیت ہے ہمارے لیے؟ سرکار رسالت مآب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو ہمارے سامنے بعنوان ولی پیش کیا، بعنوان حاکم پیش کیا. مولا کی ہمارے اوپر حکومت ہے، یعنی جیسا مولا ہم کو چاہے ویسا ہم تبدیل ہو جائیں، جیسا چاہے ویسا ہم کام کریں. اب اگر ایک انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا اس بات پہ، بھلے ہی زبان سے کہہ رہا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، جس طریقے سے ہمارا علی ہم کو چاہتا ہے ویسا اپنے کو بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، جس طریقے سے ہمارے وقت کا امام ہم کو چاہتا ہے اس طریقے سے وہ بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن زبان پہ دعوے بہت بڑے بڑے، زبان پہ تعریفوں کے پل بہت بڑے بڑے. اس آدمی کے لیے شاید یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مثلا منافقت ہے، لیکن بہرحال جو اس کا فعل اور قول ہے اس میں فرق ہے، قول و عمل میں اس کے فرق ہے. زبان پہ کہتا ہے تو آپ تو پورے جہاں کے مالک ہیں، آپ دو جہاں کے مالک ہیں، آپ جو چاہیں ویسے ہو جائے، اور جیسے چاہیں ویسے ہو جائے، زبان سے بہت بڑی بڑی تعریفیں، لیکن عمل کے میدان میں یہی جو اپنی اتنی تعریفیں کر کے اترا ہے یہ خود بھی
مولا کی مرضی کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، جیسا علی چاہتے ہیں، جیسا علی نے عمل کیا، جیسا امام علی ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہے نا، ساری چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں متقین کی صفات، انسان اس خطبے کو پڑھے اپنے آپ کو ویسے ڈھال لے۔ نہج البلاغہ میں امام علی کے وہ اقوال کی امام علی اپنے چاہنے والوں کو ایسا ڈائریکٹ کہا کہ ایسے ہو، یہ بنو، یہ نہ بنو، سامنے باتیں ہو رہی ہیں ایک دم کلیئر، خطبات موجود ہیں، لیٹرز موجود ہیں، کلمات قصار موجود ہیں، امام علی ڈائریکٹ اپنے چاہنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے ہو، ایسے نہ ہو۔ اب خاص طور پہ وہ لوگ سوچئے کہ جو تعریفیں کرتے ہیں اور نہج البلاغہ کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اپنی قوم میں وہ لوگ ہیں نہج البلاغہ کے خلاف ہیں، وہ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں سے، نہج البلاغہ کو وہ قبول نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں امام علی وہ جو انسان مان رہا ہے اس سے کہیں بالا تر ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، جس نے امام علی کو نہیں پہچانا، جس نے امام علی کے کہنے پہ عمل نہیں کیا۔ اور اس سے بدتر وہ حالات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انسان کے زبان پہ کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور۔ مولا کائنات نے ایسے آدمی کو منع کر دیا، کہا جو تم کہہ رہے ہو اس سے ہم کمتر ہیں، لیکن جو تمہارے دل و خیال میں ہے اس سے ہم بالاتر ہیں۔ یعنی دو چیز، پہلی چیز یہ کہ امام علی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو تمہاری زبانی تعریف نہیں چاہیے، ہم کو جو تعریف چاہیے وہ تمہارے عمل اور دل و خیال کی تعریف چاہیے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ امام علی کے فضائل صرف زبان سے بیان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ امام علی کا چاہنے والا اپنے عمل سے فضائل علی بن ابی طالب کو بیان کرتا ہے۔ اگر ہم سرکار مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس فضائل کے بیان کرنے کا بہترین طریقہ عمل ہے۔ اس عمل کے ساتھ قول ہو تو بہت اچھی چیز، عمل ساتھ میں قول، لیکن صرف قول اور عمل نہیں تو شاید مولا ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو یعنی ہمارا جو بھی فضائل بیان کرنے کا طریقہ ہو وہ عملی طریقہ ہونا چاہیے۔ باتیں بہت اچھی ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ہمارے گھر میں لاکھ کھانے کی نعمتیں بھری ہوئی ہوں، لیکن جب انسان کھائے گا تب اس کے اندر پاور اور طاقت آئے گی۔ ہمارے پاس اہل بیت ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ ہے، کتنا ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا ہم اس سے پڑھتے ہیں، کتنا ہم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے اس کی فہرست بہت لمبی ہے، جس پہ عمل ہے اس کی فہرست، دونوں فہرست برابر ہونی چاہیے۔ ایمان عمل کا نام ہے، پریکٹیکل لائف کا نام ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے عمل سے بیان کریں۔ پہلی چیز کہ امام کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو بھی تم کو ہماری تعریف کرنی ہو وہ اپنے عمل سے تعریف کرو، ایک۔ دوسرا امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ در واقع ہمارے فضائل اگر تم نے بیان کیے تو حقیقی فضائل ہمارے وہ ہیں کہ جن کو تم بیان کر رہے ہو، جن کو تم اپنے عمل سے بیان کرو، اس لیے کہ زبان سے بیان کیے ہوئے فضائل بہت آسان ہوتے ہیں، لیکن عمل سے بیان کرنا در واقع یہ حقیقی فضائل ہوتے ہیں کہ جس کو انسان سمجھے۔ یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ زبان سے فضائل تو ہر ایک بیان کر لیتا ہے، عمل سے فضائل صرف علی والے ہی بیان کر پاتے ہیں۔ اگر علی والا بننا ہے تو عمل سے فضائل علی کو بیان کرو، زبان سے نہیں۔ زبان سے تو کہنا بہت آسان ہے، اور زبان سے ہر آدمی ایک دوسرے کی تعریف کرتا ہے، سب ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ آدمی کہتا ہی نہیں کہ مثلا آج غیر مذہب بھی کہتے ہیں امام حسین بہت اچھے امام تھے، بہت اچھی قربانی دی انہوں نے، امام علی بہت اچھے امام تھے، رسول بہت اچھے نبی تھے۔ بہت سی ایسی غیر مذہب لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ دنیا میں اگر 100 اچھے لوگوں کا نام لکھا جائے تو اس میں سے ایک مثلا رسول ہیں، ایک مثلا امام علی ہیں۔ اس طرح کے سارے اسٹیٹمنٹ آپ کی نگاہ کے سامنے آئے ہیں کہ جو نان مسلمس نے لکھے ہیں، غیر مسلم نے لکھے ہیں۔ مسلم میں بھی اگر آپ آئیے تو غیر شیعہ نے بے انتہا فضائل لکھے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فضائل نہیں لکھنا، نہیں، فضائل بیان کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے، لکھنا بھی چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن ایک غیر میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ غیر صرف بیان کر کے رک جاتا ہے، اپنے بیان کے ساتھ ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ہم کو جو چیز چاہیے اپنے سے وہ عمل چاہیے، لہذا صرف بیان کافی نہیں ہے بلکہ عمل ہونا چاہیے۔ در واقع ہماری نگاہ میں وہ فضائل ہیں کہ جو جس طریقے سے ہم جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے جب اس کو مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز آئی ہے تو ہم لے لیتے ہیں۔ آج ہوتا ہے کہ نہیں، لڑکے وہ
موبائل کا نیا ماڈل آیا لے لیتے ہیں، بہت اچھا ہے، حالانکہ پہلے والا کام کر رہا تھا، مناسب تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن لیٹسٹ ماڈل اچھا لگا ہم کو، اچھی چیزیں لے لیا، کپڑے اچھے آئے لے لیا، شوز اچھے آئے لے لیا، نئے ماڈل کے ہیں، نیا فیشن ہے، اچھی چیز ہے لے لیا. تو ہر اچھی چیز کو یہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ اسی طریقے سے اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل میں کوئی اچھی چیز تمہارے سامنے آئی تو لے لو، کیونکہ مزاج تو یہی ہے نا کہ ہر اچھی چیز کو جمع کیا جاتا ہے، ہر اچھی چیز کو انسان لے لیتا ہے. دنیاوی اچھی چیز لینے کے لیے اگر انسان کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے ہیں تو انسان کبھی قرض لیتا ہے، کبھی اس کو قسطوں میں لیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اہل بیت کے فضائل عالم ممبر سے بیان کرتا ہے فری میں، تب بھی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ کوئی قسط نہیں چاہیے اس میں، کوئی لون نہیں چاہیے، کوئی قیمت نہیں چاہیے. اصل قیمت یہی ہے کہ اس پہ عمل کر لے جائے انسان. تو در واقع فضائل وہ ہیں کہ جس کو انسان اپنے وجود میں اتار دے، یہی در واقع فضائل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصولة الحیدریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعصمة فاطمیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحلم الحسنیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والشجاعة الحسینیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعبادة السجادیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والآثار الباقریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمعصر الجعفریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعلوم الکاظمیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والرضاء رضویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجود التقویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والنقابة النقویہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والہیبة العسکریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. والغیبة الہیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی اور عظیم ترین مناسبت آنے والی نیمہ شعبان، کل کا دن، ولایت باعث امام وقت، امام زمان، منجی عالم بشریت، سلسلہ امامت کی آخری کڑی، اور وہ ذات کی جس پہ اہل بیت کے خواب کی تعبیر ٹکی ہوئی ہے، امام زمان حضرت مہدی موعود ارواحنا لہ الفدا کی ولایت باسعادت ہے. خود امام عالم بشریت کے ائمہ و انبیاء کی خدمت میں مبارکباد اور تہنیت پیش کرتے ہیں. چونکہ امام ہم سب کے امام ہیں، لہٰذا اس بات کا حق بنتا ہے کہ آپ کی خدمت میں بھی ولایت باعثادت کی مبارکباد پیش کی جائے. اور وہ لوگ
کہ جو امام کی نیابت میں امام کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، یعنی ہمارے وقت کے علماء و مراجع، اور بالخصوص وہ ذات کہ جو کہ امام کی نیابت میں امام کی زندگی اور مقصد کے اہم کڑی نظام حکومت کو اپنے دوش پہ سنبھال کے امام کا انتظار کر رہی ہیں، اپنے وقت کے ولی فقیہ حضرت آیت اللہ خامنئی کی خدمت میں تبریک و تہنیت کی ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل۔ بہت مبارک دن ہے، انشاءاللہ ہم سب شب میں محفل میں شرکت کریں گے، محفل کریں گے۔ نہیں معلوم یہاں کا کیا کلچر ہے۔ ہمارے تیوہار عام طور سے اگر آپ پوچھئے تو جو ایک ماحول بنتا ہے اس ماحول سے آنے والی نسل پہچانتی ہے۔ جو کلچر ایک نسل سے دوسرے نسل میں ٹرانسفر ہوتا ہے، ہر چیز بتائی نہیں جاتی ہے۔ اچھی خاصی چیزیں آنے والی نسل اپنے پہلے والے نسل سے دیکھ کے لیتی ہے۔ کس طریقے سے مجلسوں میں جانا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کس طریقے سے شرکت کرنی چاہیے، کیسے ساری چیزیں، وہ نمازوں میں کس طریقے جانا چاہیے۔ اسی لیے بزرگوں کی روش رہی ہے کہ ہمیشہ بچوں کو ساتھ میں لے کے آئے ہیں تاکہ وہ پہچانیں، اس لیے کہ جب بھی آئیں گے غلطی کریں گے۔ کبھی یہ سوچ کے بچوں کو مت لائیے یہ غلطی کریں گے، نہیں، جب بھی آئیں گے غلطی کریں گے۔ 25 سال بعد لائیں گے تب بھی وہ غلطی کریں گے۔ انہیں سب کچھ تو نہیں معلوم، دیکھ کے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھیں گے اور محسوس کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں کے تہوار، اس سے پہلے بھی کسی موقع پہ کہا، ہمارے یہاں کے جو تہوار پہچانے جاتے ہیں، فلاں تہوار حلوے سے پہچانا جاتا ہے، فلاں تہوار مثلاً سوئیں سے یا کیا شیر خورما سے، فلاں تہوار مثلاً بھجیا سے پہچانا جاتا ہے، فلاں بریانی سے پہچانا جاتا ہے کچھ تہوار۔ سارے تہوار گھوم پھر کے دسترخوان میں محدود ہو گئے۔ آپ پہچانیں کہ یہ شب براءت کہ عام طور سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کا نام بھی صحیح سے نہیں لے پاتے، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے، اور خود امام کی ولادت کیا ہماری ذمہ داری۔ ایک حدیث اور ایک بہت اہم پوائنٹ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ارشاد فرماتے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یاد ہے آپ سب کوئی حدیث، بہت مشہور حدیث۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ امام کو پہچانیں۔ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، پہچاننے کی صحیح ترکیب کیا ہے، اور کون سا وہ پرفیکٹ راستہ ہے جس سے ہم پہچانیں گے۔ کوئی ایک انسان اگر آپ کے سماج و معاشرے میں آتا ہے، اگر نیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پہچانیں، تو آپ کس سے پوچھیں گے کہ کون ہے؟ ایک آدمی کا ہم ان کو جانتے ہیں، چہرہ ایسا ہے، بال ان کے ایسے ہیں، قد اتنا ہے، کپڑے اس طرح سے پہنتے ہیں، شوز ایسے پہنتے ہیں، رنگ یہ ہے، آنکھیں ایسی ہیں، کان ایسے ہیں، ناک ایسے ہیں۔ ایک آدمی آگے آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ نہیں، یہ وہ آدمی ہے جس کو یہ پسند ہے، یہ وہ آدمی جس کا مثلاً تعلیمی معیار یہ ہے، جس کا کام یہ ہے، جس کا مزاج یہ۔ کون بہتر پہچانوا رہا ہے؟ شکل بتانے والا بہتر نہیں پہچانوا رہا، سیرت بتانے والا بہتر پہچانوا رہا۔ اور یہ سیرت کون بتائے گا؟ سیرت کون بتائے گا؟ ایک وہ آدمی جو یہاں نیا آیا ہے، جس کو ہم جانتے ہی نہیں، کیا ہم اس کی سیرت بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ سیرت وہ بتائے گا، حتیٰ کہ خود شکل بھی وہ بتائے گا جس نے دیکھا ہو۔ لیکن سیرت جب بتانے کی بات آئے گی تو سیرت وہ بتائے گا کہ جو صبح و شام سے اس کی خبر رکھتا ہو، جو اس کے مزاج کو جانتا ہو، جس نے اس کے بارے میں زحمت کی ہوئی ہو۔ خوب عام آدمی تو شاید نہ ہو، لیکن جب شخصیات ہوتی ہیں تو لوگ ان کے بارے میں زحمت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، فلاں کی شخصیت کیسی تھی، وہ کیا کرتے تھے، ان کا برنامہ، ان کا ٹائم ٹیبل کیا تھا، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو خود پہچانتا ہو وہی پہچانوا سکتا ہے، جو خود نہیں پہچانتا ہو وہ نہیں پہچانوا سکتا ہے۔ آج جب کہ ہمارے لیے اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اپنے وقت کے امام کو، امام زمانہ کو پہچانیں، ہم میں سے کتنے لوگ انصاف سے اپنے تجزیہ کیجئے، اپنا حساب لگائیے، خود اپنا امتحان ہر آدمی لے، ہم بھی لیں اور آپ بھی لیں، سب لیں۔
سب سے پہلی چیز کہ اپنے امام کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں. جسے پہچاننا کہتے ہیں, ہاں اتنا سبھی جانتے ہیں ان کا نام یہ تھا اور لقب یہ تھا, اس تاریخ کو پیدا ہوئے, یہ وہ پہچاننا نہیں جس کو پہچاننا کہا, جس کی دعوت دی گئی. سب سے پہلا جو ہمارے اوپر امام کا حق ہے وہ یہ کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں. جب تک پہچانیں گے نہیں اس وقت تک نصرت نہیں کریں گے. امام حسین کو کوفے والے جانتے تھے لیکن حبیب پہچانتے تھے. فرق ہے, جاننے والے کوفے سے نہیں آئے, حبیب جیسے پہچاننے والے کوفے سے آئے. جب معرفت ہوتی ہے تو نصرت ہوتی ہے, معرفت نہیں تو نصرت نہیں ہوتی. جاننے والا بلا سکتا ہے. کوفے والے امام کی خدمت میں لیٹر لکھ رہے تھے, مولا آ جائیے آ جائیے, الجل الجل الجل, ہم کو آپ کی ضرورت ہے, آ جائیے آ جائیے. جاننے والا بلا سکتا ہے لیکن پہچاننے والا جب بلاتا ہے تو پھر جان بھی دے دیتا ہے. جاننے والوں نے بلا کے مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. کوفے میں مسلم شہید ہو گئے, کربلا میں خود حسین ابن علی شہید ہو گئے, لیکن ایک بھی نہ نکلے اس میں سے بلانے والوں میں سے. لیکن پہچاننے والے نے کوفے میں بھی جو ہو سکا ساتھ دیا, اور حتیٰ کہ کربلا تک آ کے اپنی جان بھی. سب سے پہلا حق امام کا جو ہمارے اوپر ہے وہ یہ کہ ہم ان کو پہچانیں, اور اگر ہم نہیں پہچان رہے ہیں تو امام کے حق کو ادا نہیں کر رہے. جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ امام کو پہچاننا یہ ہماری ذمہ داری ہے, تو اب ہم کو یہ محسوس کرنا چاہیے کیسے پہچانیں, کس کے ذریعے سے پہچانیں. جو امام کو جتنا بہتر جانتا ہوگا اس سے پہچانیں گے. دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ امام کا نام قرآن میں کتنی جگہ پہ, امام کا نام حدیثوں میں کتنی جگہ پہ, اور اس ٹائپ کی حدیثیں کتنی ہیں. یہ پہچاننا نہیں ہے. یہ امام کے بارے میں ٹھیک ہے, جنرل نالج ہے, اچھی چیز ہے, لیکن امام ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہم کو کیسا ہونا چاہیے, امام آ کے کیا کریں گے, امام کا مزاج کیا ہے, یہ کون بتائے گا. دیکھیں یہ وہ پوائنٹ ہے کہ آج دشمن جو سب سے زیادہ جس چیز کو توڑنا چاہتا ہے وہ اسی معرفت امام کو اس اینگل سے توڑنا چاہتا ہے کہ امام کا چاہنے والا یہ سمجھ جائے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. اس اینگل سے امام کی معرفت نہ ہو, اس لیے کہ اگر یہ پہچان گیا تو امام کا لشکر بن جائے گا, اور امام کا لشکر ہر طاغوت کو ختم کر دے گا, ہر ظالم کو ختم کر دے گا, ہر استکبار کو ختم کر دے گا, ہر باطل کو ختم کر دے گا. لہٰذا باطل اپنے تحفظ کے لیے اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ امام کے ماننے والے امام کو نہ پہچاننے پائیں. لہٰذا اس میں رکاوٹ, اسی لیے عزاداری میں بھی مسائل پیش کیا ہے, تاکہ کیونکہ عزاداری وہ ذریعہ اور وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان امام کو پہچان لیتا ہے. لہٰذا ہم کو امام کی ظاہری معلومات میں بزی کر کے وہ محسوس کرا دیا جاتا ہے کہ امام کو پہچانتے ہیں, جبکہ در واقع امام کو نہیں پہچانتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پہچانوانے والے ہیں وہ خود بھی نہیں پہچانتے. امام کو پہچاننے والا اپنے آپ کو سنوارتا ہے, سدھارتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان سر سے پیر تک گناہوں میں ملوث ہے, گناہ کی روٹی کھاتا ہے, امام کو پہچانواتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر پہچانتا ہے تو بہرحال اس سے بہتر پہچاننے والے موجود ہیں. جب انسان پہچاننے کی بات کرتا ہے, جب ہم کو علاج کروانا ہوتا ہے تو ہم بہترین ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں. جب ہم کو اپنی بلڈنگ بنوانی ہوتی ہے تو بہترین انجینئر کا انتخاب کرتے ہیں. کمپیوٹر پہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو بہترین آپریٹر کا انتخاب کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ موبائل بنوانا ہوا تو بہترین مکینک کا انتخاب کریں گے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا. اگر ہم کو اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہے, جو آج کے وقت کی اور ہماری ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری, تو ہماری بھی یہ خواہش ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے کہ بہترین معرفت دلانے والوں کا انتخاب کریں. ان کا انتخاب کریں کہ جنہوں نے اپنے وجود میں امام کی سیرت کو اتارنے کی کوشش کی, یعنی علماء, یعنی مراجع, یعنی ہمارے آج کے آیات اعظام. اس لیے کہ آیت اللہ کو آیت اللہ کہتے ہی اسی لیے ہیں. اللہ کی نشانی, ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. ان کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے, اس لیے اللہ کی نشانی ہے یہ. آیت اللہ کے مطلب ہی اللہ کی نشانی. اور نشانی کس نشانی ہوتی اسی لیے ہے کہ جب اس نشانی کو دیکھیں تو اصل چیز یاد آئے. لہذا امام کو پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے, صحیح راستے سے پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے. ایک, اگر انسان کو لگتا ہے کہ ایک راستہ صحیح راستہ ہے, اسلام میں محدودیت نہیں ہے, پہچاننے کے لیے محدودیت نہیں ہے, چلنے کے لیے کہ آپ صرف حق پہ ہی چلیں, ہر راستے کو نہ اندازیں, لیکن پہچاننے کے لیے
اگر آپ کے اندر فکر و شعور موجود ہے تو جو بھی دعویٰ کرتا ہے پہچانوانے کا آپ سب سے پہچان لیجئے، سب سے پوچھ لیجئے. اور ٹھیک ہے آپ بھی کہتے ہیں پہچانوانے کو، آئیے بتائیے امام کیا ہے، پہچانوائیے ہم کو. آپ بھی کہتے ہیں آپ بھی پہچانوائیے، آپ بھی پہچانوائیے. پھر اگر انسان کے اندر فکر و شعور ہے اور اس کی بنیاد مضبوط ہے تو خود ہی سمجھ جائے گا کہ کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے. لہٰذا یہ راستوں کی محدودیت نہیں ہونی چاہیے، یہ راستوں میں انسان کو محدود نہیں کیا جانا چاہیے. آج بعض اوقات ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ ہم خود ہی میں پہچانیں گے، ہم اپنے کو ہی پہچانوائیں گے، نہ ہم کسی باہر والے کو اپنے اندر لیں گے نہ اپنے والے کو کسی باہر والے سے سننے دیں گے. یعنی امام کے نام پہ نیا فرقہ، امام کے نام پہ پارٹی بازی، امام کے نام میں قوم میں تفرقہ، امام کے نام پہ شیعوں میں بٹوارا. امام تو آ کے غیر مذہب کو بھی دعوت اسلام دیں گے، تم امام کے نام پہ شیعوں کو بانٹ رہے. اگر واقعی امام کو پہچانوانا ہے تو سب کے لیے کہا گیا ہے کہ امام کو سب کو چاہیے کہ امام کو پہچانے. لہٰذا اگر یہ امام کا علم ہے تو پھر سب میں بٹنا چاہیے. چھپائی جاتی ہے وہ چیز کی جس میں کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ بتانے والے کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی خرابی ہو، کمی، اس لیے چھپایا جا رہا ہے. لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم امام کو بہتر سے بہتر طریقے سے پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد ہمارا امام ہم کو کیسا چاہتا ہے ہم اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. دوسری مناسبت اگرچہ اسی مناسبت سے متعلق ہے، وہ آج کی شب نیمہ شعبان، بہت اہم شب ہے. انشاءاللہ ذکر فضائل تو سبھی کریں گے، محفل ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی اس میں تاکید کی گئی ہے، حتیٰ کہ یہ شب اس کے لیے کہا گیا ہے کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل شب ہے. انسان اس میں خداوند متعال سے اس کا رابطہ نزدیک ہو جاتا ہے، دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے پیچھے پوری گفتگو ہے جو آپ کے بیچ میں ہو چکی ہے، آپ اس کو محسوس کرتے ہیں. کچھ اعمال ہیں. غسل مستحب ہے اس شب میں، شب بیداری مستحب ہے. انسان کو چاہیے کہ رات بھر جا کے عبادتیں کریں، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرے، استغفار کرے، دعائیں پڑھے. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مستحب. دیکھیں امام حسین کی زیارت، ہمیں یاد ہے کہ پچھلے سال ہم نے جب نیمہ شعبان کی محفل ہوئی تھی تو اس میں بھی جملہ کہا تھا کہ یہ رشتہ کیا ہے یہ ہم بتائیں گے کسی موقع پہ، اور پھر وعدہ کر کہ انشاءاللہ بتائیں گے کبھی موقع آیا تو. اشارہ کر دیں صرف اتنا. سرکار سید الشہداء کی زیارت بہت سے موقعوں میں مستحب ہے. عید میں مستحب ہے، فلاں موقع میں مستحب ہے، فلاں موقع پہ آج بھی مستحب ہے. شاید خداوند متعال اس زیارت کو بار بار بڑھوا کے قیام کی حالت کو آپ سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا ہے. زیارت کے متن کو پڑھیں نا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کس طریقے سے لکھا ہوا ہے. بار بار یہ زیارت پڑھوا کے خداوند متعال لشکر امام زمان کو بنانا چاہتا ہے. اور اس بنیاد پہ آج کی شب اس زیارت کا اس مناسبت سے بہت گہرا رشتہ ہے، تاکہ انسان اس زیارت کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کرے. بہت سی دعائیں ہیں کہ جو مفاتیح وغیرہ میں اعمال کی کتابوں میں ہیں، وہ دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں، وہ آپ پڑھیں. خود دعائے کمیل کی تاکید کی گئی کہ آج کی شب دعائے کمیل پڑھی جائے. اس کے علاوہ جب انسان جاگ رہا ہے، عبادتوں کے لیے جاگ رہا ہے، تو کوشش کرے کہ کوئی غیر اخلاقی کام کو انجام نہ دے. بالخصوص بعض اوقات ہم لوگ اگر کہیں جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو ایسے حالات میں ہم ایسے کاموں کو نہ انجام دیں کہ جن سے دوسری قوموں کو یا دوسرے لوگوں کو کوئی ڈسٹرب یا کوئی مشکل پیش آئے. خود امام کی مناسبت سے عالم اسلام میں جو اہم چیزیں ہوئی ہیں اس میں الحمدللہ 10 سال سے جمہوریہ اسلامی ایران تہران میں دکترین مہدویت کی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس سال 10ویں کانفرنس. جب یہ شرف حاصل تھا، ہم حوض علم یعقوب میں تھے، تو پابندی سے ہر سال اس کانفرنس میں شرکت کرتے تھے، اور لہٰذا ہم اس بات کے شاہد ہیں کہ بہترین کانفرنس ہے دکترین مہدویت، یعنی وہ ڈاکٹرز کہ جنہوں نے مہدویت پہ ڈاکٹریٹ کی، ان کی کانفرنس. دوسرے لوگ بھی شرکت کرتے ہیں، نہیں صرف ڈاکٹرز، دوسرے لوگ بھی شرکت کرتے تھے. مہدویت کے ٹاپک پہ، چونکہ امام کی معرفت کا حکم دیا گیا ہے نا، پہچاننے کا، لہٰذا وہاں پہ ایک سبجیکٹ ہے کہ جو کہ مختلف جگہوں پہ امام مہدی کے اوپر ڈاکٹریٹ لوگ کرتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں. دوسرے کورس ہوتے ہیں امام پہ.
یہ کانفرنس ابھی کل شروع ہوئی ہے اور آج انشاءاللہ ختم ہوگی. 2 دن کی کانفرنس ہے. پہلے شروع میں 1 دن کی ہوتی تھی اور 2 دن کی کانفرنس ہے. اس کانفرنس میں مختلف جہت سے، مختلف طریقوں سے، مختلف اینگل سے امام زمانہ کو پہچاننے اور پہچانوانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور پھر اس بیچ جو بھی امام زمانہ پہ آثار اور کتابیں اور اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ وہاں پہ پیش کی جاتی ہیں. خود اس میں لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ مختلف ٹاپکس پہ مقالے، آرٹیکلس لکھیں اور لکھ کے لوگ لاتے ہیں. چونکہ وہ اس کا سسٹم ہوتا ہے، پہلے سے جمع ہوتے ہیں آرٹیکل، چیک کیے جاتے ہیں، لہٰذا وہ آرٹیکلس چھپتے ہیں اور چھپ کے اس کانفرنس میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کو دیے جاتے ہیں. اس مرتبہ اس کانفرنس میں آیت اللہ رائے شہری کی ایک کتاب ہے جو 10 جلدوں میں ہے، دانش نامہ امام مہدی، یعنی انسائکلوپیڈیا آف امام مہدی، 10 والیوم پہ. اس کتاب کی اس میں رونمائی کی گئی، اس کتاب کو اس میں اجرا کیا گیا. اس کے علاوہ 3 جلدوں میں خود مقالات اور اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی سی کتابیں کہ جو اس میں شروع کی گئی. انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی امام زمانہ کے ٹاپک کو اس اینگل سے دیکھیں، اس پہ ریسرچ کریں اور پہچاننے کی کوشش کریں. اگلی مناسبت آنے والی 18 شعبان المعظم 326 ہجری میں امام زمانہ کے تیسرے نائب جناب حسین بن روح نوبختی کی وفات کی تاریخ ہے. حالات حاضرہ میں تبدیلی میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بہت اچھی خبر جو ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ آسٹریلیا کے ایک عیسائی کہ جو ایران کے ایک شہر گرگان میں اس نے مذہب تشیع کو قبول کر لیا اور وہاں پہ گرگان کے جو امام جمعہ نمائندے ولی فقیہ ہیں ان کے سامنے اس میں کلمے کو پڑھ کے علی رضا نام اپنے لیے انتخاب کیا اور اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا. خداوند متعال ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم واقعی تشیع کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ لوگ کہ جو ایک حقیقی اور منطقی سسٹم کو چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھیں، محسوس کریں اور اپنائیں. اگر اس اینگل سے یہ پیش کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ لوگ اس دعوت کو قبول کریں گے. آخر میں ایک گزارش، موجودہ حالات میں جہاں سوشل میڈیا ہمارے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے اور بہت ساری سہولتیں پیدا کر رہا ہے، وہیں بہت سارے مشکلات بھی ایجاد کر رہا ہے. لہذا بعض اوقات ایسے کمنٹس آتے ہیں کہ جو کہ اشتعال انگیز ہیں، لوگوں کے جذبات کو ورغلاتے ہیں. اگر یہ آپ کو یاد ہو تو ابھی کچھ دن پہلے آیت اللہ سستانی، خدا ان کے عمر کو طولانی کرے، ان کے سائے ہم پہ باقی رکھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ ایسے کمنٹس ڈالنا جائز نہیں ہے کہ جو دوسروں کے مذاہب کے یا دوسروں کے رسپیکٹڈ شخصیات کی کا مذاق اڑاتے ہوں یا ان کی اس طرح سے وہ کرتے ہوں کہ لوگوں کے دل ٹوٹے. وہ مسئلہ آیا تھا اور سب نے ایک دوسرے کو پیش کیا تھا الحمدللہ تاکہ مسلمانوں کا اتحاد آپس میں باقی رہے. موجودہ حالات میں ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت مسلمز اور غیر مسلم کے حوالے سے بھی اس طرح کے کمنٹس سامنے آ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو مشتعل کیا جا رہا ہے. میڈیا خدا اس کو توفیق دے کہ وہ اچھے کام بھی کرے. یہ تو بتاتا ہے کہ جھگڑا ہو گیا فلاں جگہ، لیکن میڈیا ایسے پروگرامز بہت کم دیتا ہے یا شاید نہ کے برابر کہ جو لوگوں کو سمجھائے کہ جھگڑا اچھا نہیں. آپ نے کبھی مولوی اور پنڈت کو لڑتے دیکھا ہے؟ تو پھر کیوں یہ ہندو مسلم جھگڑا؟ مولوی پنڈت جب نہیں لڑتا تو ہندو مسلم جھگڑا کیوں؟ یہ اس طرح کے حالات بنائے جاتے ہیں اور حالات بنانے کے بعد جھگڑے پیدا کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ سمجھدار لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے کمنٹس یا ایسے پوسٹس کو نہ شیئر کریں، نہ لائک کریں، نہ کسی بھی عنوان سے اس کو آگے پاس کریں تاکہ اس طرح سے باطل یا جو دشمنان انسانیت ہیں ان کی سازشیں ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائیں. الحمدللہ بامبے پولیس نے بھی اس سے متعلق مختلف علاقوں میں میٹنگز کی ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ اس طرح کے حالات پیدا ہونے سے پہلے ہی اس پہ روک لگائی جا سکے اور ان کی بنیاد پہ جو قوموں کو بھاری نقصانات ہوتے ہیں ہم ان نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکیں.
اس مسئلے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کسی بھی طرح کوئی جھگڑا ہو، ہر طرح کے جھگڑے کو روکنے کی کوشش کریں، چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو، چاہے مسلمانوں کا غیر مسلم سے جھگڑا ہو، اس لیے کہ ہماری قوم جھگڑے کی قوم نہیں ہے، ہماری قوم صلح و امن پسندی کی قوم ہے، لہذا اس مسئلے میں سب سے آگے ہم سب کو ہونا چاہیے۔ آخر میں آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، با الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، با الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، با الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، با الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، با الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، با الہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے، با الہ ہمیں امام زمانہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، با الہ ہم کو معرفت امام کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، با الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، با الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔